اب ناظرین، کیونکہ ہم نے ورلڈ کپ میں پاکستان کے ایگزٹ بعد یہ بات کرنا شروع کر دی تھی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم پھر کوئی نیا ورڈ استعمال کریں، تو نیا ورڈ نہیں ہے اس بار ذرائع کے مطابق کہ ورلڈ کپ کی پرفارمنس پر قومی ٹیم میں ایک بار پھر سرجری کا فیصلہ۔ بری پرفارمنس پر کھلاڑیوں پر 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنا، یہ ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے ہمارے پاس کہ 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا بری پرفارمنس پر کھلاڑیوں پر۔ اور ورلڈ کپ کی پرفارمنس خراب ہونے کے بعد اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ بابر اعظم سمیت کئی کھلاڑیوں کو T20 کرکٹ سے فارغ کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ابھی کی ڈیولپمنٹ ہے اس پر سب سے پہلے شاہد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاہد بھائی، 50 لاکھ روپے جرمانے کی جو خبریں آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق، کیا کہیں گے؟ یہ ابھی کنوے کیا گیا ہے، اور یہ بھی کنوے کیا گیا ہے کہ انڈیا والے میچ کے بعد سے ہی جب وہاں پہ بڑی مایوس کن کرنے کا، اس کے بعد ہی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ لیکن کیا صاحبزادہ فرحان پہ بھی ہوگا جس نے 383 رن بنائے، عثمان طارق پہ بھی ہوگا جس نے 10 وکٹیں لی ہیں، نسیم شاہ پہ بھی ہوگا جس نے ایک ہی میچ کھیلا ہے، فخر زمان پہ بھی ہوگا جس نے صرف 2 میچ کھیلے اور دونوں شاندار کھیلے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کیا ان پلیئروں کے سینٹرل کانٹریکٹ میں لکھا ہے کہ پرفارمنس بیس پہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں، یہ آپ کو منتھلی انکم ملتی ہے، ICC کی اماؤنٹ میں سے شیئر ملتا ہے، تو کیا آپ کو فائن بھی ہوگا؟ اگر یہ سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں لکھا تو پلیئرز کے پاس لیگل راستہ ہوگا۔ بیسکلی اس میں یہ بھی ہے کہ اب جو پرفارمنس بیسڈ ہوں گی چیزیں آگے سے، اور ظاہر ہے جنہوں نے پرفارمنس دی ہے ان سے تو نہیں یہ فائن لیا جائے گا شعیب، لیکن اس سے کوئی فائدہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ طریقہ، یہ اسٹریٹجی، اس ڈائریکشن جانا کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ پلیئرس کو فائن کریں۔ فائن کرنا جو ہے وہ نہیں آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جائے گا، وہ آپ کو اسٹیبلٹی کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ میرے خیال میں اگر ایسا کریں گے تو یہ صحیح چیز نہیں ہے کہ پلیئرس کو آپ فائن کریں، بالکل بھی صحیح چیز نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری پرفارمنس لاسٹ 4 جو ICC ریلیٹڈ ٹورنامنٹس ہیں ایشیا کپ نکال کے، اس میں ہماری پرفارمنس ڈاؤن کس وجہ سے ہے، وہ وجوہات جو ہیں وہ آپ کی گراس روٹ لیول ہے، وہ آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ ہے، اور وہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہے اوپر جو پاکستان ٹیم کے لیے ہوتی ہے یا شاہین کے لیے ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فائن کرنا اور یہ اس طرح، یہ میری نظر میں اسے بے وقوفی بولوں گا۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں دوسری ٹیمز ہیں، ان کے بھی سینٹرل کانٹریکٹس ہیں، ہر چیز ہے، ان کی پرفارمنس بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے۔ 4 ٹیموں نے کوالیفائی کیا ہے سیمی فائنل کے لیے، اس میں سے 2 فائنلسٹ ہوں گی، 1 جیتے گا۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ سارے بورڈز جو ہیں ان کے پلیئرز کو فائن کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ بہت ہی بے وقوفانہ بات ہے کہ آپ پلیئرز کو فائن کریں گے پرفارمنس پہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات ایک اور چیز یہ ہے کہ دیکھیں سینٹرل کانٹریکٹ میں کیا لکھا جاتا ہے کیا نہیں لکھا جاتا۔ ان کے کانٹریکٹس جو ہے اور بھی چیزوں کی صورت میں ہوتے ہیں، جو جیسے براڈ کاسٹنگ کا ہوتا ہے، جیسے PSL کے کانٹریکٹس ہیں، اونرز کے ساتھ ہیں، آگے پلیئرز کے ساتھ ہیں، بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ بٹ ایسا جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو یہ فائن کر دو۔ ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ فائن کرنا پلیئرز کو اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس ٹو می۔ باسط بھائی، سرجری کے ورڈ کے ساتھ نا ایک اور ورڈ پہلے لگانا چاہیے، وہ کہتے ہیں کاسمیٹک سرجری۔ مجھے لگ رہا ہے یہ سرجری کم اور کاسمیٹک سرجری زیادہ ہے کہ آپ 50 لاکھ روپے کا فائن لگائیں، کیونکہ نہ پلیئرز کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے زیادہ، اور اس سے ایک فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ یہ ورتھ ہے ہمارے لیے ورلڈ کپ کی کہ سب سے 50 لاکھ روپے لے لیا جائے ہر بار جب ہم سیمی فائنل میں نہ پہنچے۔ پہلی بات تو جس نے بھی مشورہ دیا نا، سب سے پہلے اس کو سیک کر دینا چاہیے۔ ابھی بھائی اگر پرفارمنس نہیں ہو رہی تو کیا ہیڈ کوچ کے لیے نہیں ہے رول؟ یہ پلیئرز کے لیے نام آ رہا ہے، جو سب سے بڑا بلنڈر جس نے ٹیم بنائی ہے اور ہیڈ کوچ بنا ہے اس کا بھی تو نام ڈالو۔ یہ شوشہ چھوڑا ہے آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے، عام آدمی کو تھوڑا سا سکون ملے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں ہو رہا ہے یار، کچھ بھی نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہے۔ یہ پیسے ویسوں کی کیا بات ہے؟ وہ بچے بھی بولیں گے اچھا ہم بھی چلے جاتے ہیں امریکہ، ہم بھی چلے جاتے ہیں دبئی، اب وہیں کرکٹ کھیلتے ہیں، یہاں تو ہار جائیں گے تو یہاں تو فائن دینا پڑے گا۔ یہ کون اسٹوپڈ لوگ ہیں یار؟ مطلب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم روٹ کاز تک جانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے اور اوپر سے چیزوں کو سالو کرنے کی کوشش۔ ابھی تو یہ دیکھیں، یہ ابھی فائنل نہیں ہوا، بٹ اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو I'd be very amazed۔ میرے خیال سے
اس لیول پہ پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں جائے گا, مذاق بنے گا بہت دنیا میں, اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. پرفارمنس بیسڈ سلیکشن ہونی چاہیے, اور پہلے وہ دیکھیں کہ یہ ٹیم بنی کیسے ہے. آپ اپنا سسٹم بہتر کریں, آپ پروسیس بہتر کریں سلیکشن کا, آپ اپنی کرکٹ بہتر کریں گراس روٹ لیول پہ, اسکول کرکٹ, ڈومیسٹک کرکٹ. موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کی کلب کرکٹ, جہاں سے بچے کا سٹارٹ ہوتا ہے کھیلنا, جہاں سے اس کو بیسک چیزیں پتہ ہوتی ہیں, وہ چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کرکٹ ہونی چاہیے, کلب کرکٹ کے ٹورنامنٹ, کوئی کلب کرکٹ ٹورنامنٹ کرواتا ہے تو اس سے 30 لاکھ 40 لاکھ روپیہ پہلے وہ NOC کا لیتے ہیں. کلب کہاں افورڈ کرتے ہیں, کلب اپنے بالز افورڈ نہیں کر سکتے کلب میں, تو آپ نے اتنے پیسے, کرکٹ آپ خود کم کرتے جا رہے ہیں, بیسکس آپ خود خراب کرتے جا رہے ہیں. انڈر 19 کے 3 ڈے نہیں ہو رہے, آپ اس طرف دھیان دیں. پھر اس کے بعد جیسے شاہد بھائی نے بتائی ہے سینٹر کانٹریکٹ میں پھر پلیئرز لیگل, یہ پلیئرز کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کو 1 کروڑ بھی فائن ہو جائے گا, یہ بولیں گے نہیں, کیونکہ ان میں اتنی وہ ہے ہی نہیں, تپڑ ہی نہیں ہے ان میں یہ بات کر سکیں. ان کو صرف چاہیے ہمیں کرکٹ کھلاتے رہے, پرفارمنس ہو یا نہ ہو, آپ سلیکشن کریں پرفارمنس پہ, تو آپ دیکھیں ساری چیزیں بہتر ہو جائے گی. جو کام کرنے کے ہیں نا شاہد بھائی, وہ کرنے چاہیے نا. آپ کو اپنی کرکٹ کے سٹرکچر کو سٹرونگ کرنا ہے. جب آپ کی سلیکشن ٹھیک ہوگی تو بات اس نوبت تک پہنچے گی نہیں. کیا کہیں گے شاہد صاحب؟ بالکل, آپ کو ساری تدابیر لینی پڑے گی. کوچنگ سٹاف میں آپ کو رد و بدل کرنا پڑے گا. T20 کی الگ پلاننگ کریں. اب اگلے سال ODI ورلڈ کپ ہے, اس میں بھی اگر ہمیں پہلے راؤنڈ میں باہر ہونا ہے یا دوسرے راؤنڈ میں باہر ہونا ہے تو پھر درست نہیں ہے, پھر ہماری کرکٹ کہیں پہ بھی نہیں جا رہی. تو ابھی سے ہمیں ODI کی پریپریشن کرنی ہے. ہمیں آسٹریلیا سے بھی 3 ODI کھیلنے, ابھی ہم بنگلہ دیش سے کھیلنے جا رہے ہیں. ہم سوچیں کہ ہمیں ساؤتھ افریقہ سے کھیلنے چاہیے, زمبابوے سے کھیلنے چاہیے, جہاں پہ ہم نے جا کر ODI ورلڈ کپ کھیلنا ہے. اور T20 کی الگ پلاننگ کریں, ٹیسٹ کی الگ پلاننگ کریں. یہ سب کچھ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا نا بیٹنگ کوچ آپ کا کیا کر رہا ہے. بیٹنگ کوچ میں آپ کا کوئی بھی پلیئر سوئچ ہٹ نہیں لگا سکتا, اور آپ دیکھیں انگلینڈ کا نوجوان کیسی سوئچ ہٹ لگا.